نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ مضامین قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ اللہ کے پیغمبروں کی شان سے شروع ہوتا ہے کہ یہ اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ ہم نے ان میں سے بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے. بعض سے کلام کیا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت درجے بلند کیے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہیں ان کو بڑی روشن نشانیاں دی ہیں, معجزے دیے ہیں. اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اختلاف کیا, حالانکہ بینات اور نشانیاں معجزات ان تک پہنچ گئے تھے, پھر بھی یہود اور نصارہ نے اختلاف کیا. اور اس تیسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آ جاتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جب کوئی چیز کام نہیں آ سکے گی. پھر اس تیسرے پارے میں سب سے عظیم بات یہ ہے, سورہ بقرہ بھی جاری ہے کہ اس میں آیت الکرسی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, جس کے 10 حصے ہیں اور جس کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ فرض نمازوں کے بعد پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک رکاوٹ صرف موت ہے. اور چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے, بندوں کی حفاظت ہوتی ہے, فرشتے حفاظت کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے سے. اور ایک عظیم آیت لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اور اس کی کٹ حجتی کہ اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, ایک بندے کو مار دیا اور دوسرے کو ریلیز کر دیا, چھوڑ دیا جس کو مارنا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کو سمجھ نہیں آ رہی. فرمایا سورج اللہ مشرق سے نکالتے تم مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر, تو کافر مبہوت ہو گیا. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حوار ڈائلاگ کا اسلوب نبیوں کا طریقہ ہے, گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی, بات چیت سے مسئلے حل ہوں گے. تو حضرت موسیٰ کا فرعون سے مکالمہ ہے اور پیغمبروں کا اپنی قوم سے مکالمہ ہے. شیطان کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا, وہ بھی ہے. فرشتوں کا اللہ سے مکالمہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہے, توحید کی خاطر, دین کی خاطر. پھر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا, وہ اور صورتوں میں ذکر ہے. اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا ذکر ہے جن کا قرآن میں نام نہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, ایک عذاب والی بستی کے پاس سے گزرے. انہوں نے کہا یہ کیسے زندہ ہو سکیں گے لوگ کیا؟ تو اللہ نے پھر ان کو موت دے دی 100 سال. اور گدھے پہ سوار تھے, گدھے کو ساتھ باندھا, کھانا رکھا, جب اٹھے گدھا ہڈیاں بن چکا تھا. تو کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو کس طرح ہم اس پہ گوشت چڑھائیں گے اور ٹھیک ہوتے ہوئے وہ صحیح سلامت زندہ ہو جائے گا. اور سالن کا ڈبہ کھولیں توشہ دان فریش سالن موجود ہے. اگر آپ کو اتنی دیر فوت کر کے زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد اسی سے ملتا جلتا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اللہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ کہا ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن دل کا اطمینان. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے اطمینان کے لیے کوئی دلیل کسی سے بندہ مانگ سکتا ہے. پھر کہا کہ پرندے ذبح کر کے ان کے گوشت پہاڑوں پہ پھینکو, پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ, کیونکہ سدھائے ہوئے پرندے تھے گھر میں پالے ہوئے, اور دوڑ کے آئیں گے تو دیکھ لو. اس طرح اللہ بھی زندہ کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. توحید, عقیدہ, آخرت, ساتھ اخلاقیات کا ذکر ہے کہ لوگوں اپنے جو صدقات ہیں, زکوٰۃ ہے, وہ اپنی زبان سے جتلا کر کے ان کو برباد نہ کرو. پھر فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہو, چٹیل میدان, اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو, تیز بارش آ کے اس چٹیل چٹان کے اوپر پڑے ہوئے گرد کو کیسے دھو کے رکھ دیتی ہے, کچھ باقی نہیں رہتا. ایسے ہی جتلانے سے صدقے کا اثر باقی نہیں رہتا. اور فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم سے فقر کا ارادہ کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, اور تمہیں ڈراتا ہے کہ کہیں تم فقیر نہ ہو جو خرچ کر کے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ مغفرت بھی ملے گی اور فضل بھی ملے گا, زیادہ ملے گا. اور فرمایا کہ جس کو حکمت دے دی گی اس کو بہت سی چیزیں, بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا. اور اسی طرح فقراء اور مسکینوں کے حق
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں چل نہیں سکتے رزق کمانے کے لیے، فقراء ان کو مال دینا فرسٹ آف آل، اور ان میں وہ اہل علم طلبہ بھی شامل ہیں جو کما نہیں سکتے اور غریب ہیں، ان کو مال دینا چاہیے، اور چھپ کے خرچ کریں یا اعلانیہ دونوں طرح سے جائز ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ پھر اسی صورت میں سود خوروں کے برے انجام کا ذکر ہے، الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو ایسے سرگرداں اور پاگل ہو کے پھریں گے جیسے کسی کو شیطان نے مس کر دیا اور اس پہ جادو یا کوئی اثر ہو گیا ہو۔ اور فرمایا کہ سود چھوڑ دو، پچھلا اللہ معاف کر دے گا، آئندہ سے چھوڑ دو، ڈیل دے دو، جس سے سود لینا ہے اس کو معاف کر دو، اور جن لوگوں نے سود لینا ہے وہ چھوڑ دیں یہ کام، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا جنت کی شکل میں۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود ابھی تم نے لینا لوگوں سے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پتہ ہی چلا کہ مومن ہی سود چھوڑتا ہے نا، مومن سود کھاتا نہیں ہے، ایمان کا بندے کے عمل پہ اثر ہوتا ہے۔ اور فرمایا دھمکی لگائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگ یہ باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے، کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا، اس لیے سود حرام ہے کہ اس سے غریبوں کا، مسلمانوں کا استحصال ہوتا ہے۔ یہود سارا بزنس اور سارا کام صدیوں سے اکالون السحت، سود خور ہیں، سود کھاتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم کیوں سود کھائیں؟ اور اس بارے میں قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت بھی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو پورا بدلہ ملے گا اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی بارے میں سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے لوگوں جب آپس میں لین دین کرو ایک مدت تک تو لکھ لیا کرو، اور کوئی کسی لکھنے والے کو پریشرائز نہ کرے، اور 2 گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے، جو بزنس کر رہا ہے، جو معاہدہ کر رہا ہے، وہ اپنے 2 گواہ لے آئے، اور اگر 2 گواہ نہ ملیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں، عورت کی گواہی آدھی ہے، اس لیے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی۔ عورتیں بھول جاتی ہیں، ان کے برین کا سٹرکچر، ان کی باڈی، ان کی فزیک، ان کے مسائل سارے ڈیفرنٹ ہیں مردوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے۔ عورت کی اگر گواہی اس طرح پوری رکھی جاتی تو اس نے جو واقعہ دیکھا ہوتا عدالتوں میں اس کو رلنا پڑتا، جا کے گواہیاں دے، اور اتنا گندا نظام ہے کیا بنتا کہ ادھر تو پھر سسٹم اتنا لیٹیگیٹ ہوتا ہے کہ بندے پھنس جاتے ہیں۔ عورت کی عزت کے لیے کہا کہ تم گھر بیٹھی رہے، آدھی گواہی والی ادھر جائے گی نہیں، بندے جائیں جہاں اپنی گواہیاں پیش کریں، اور چھوٹی اور بڑی ہر چیز لکھ لینی چاہیے معاملات میں، اور سفر میں گروی رکھنے کی بات ہے اگر کوئی چیز نہ ہو تو کوئی۔ اور اس کے آخر میں وہ پیاری اور عظیم آیتیں ہیں جو جنت کے اللہ کے عرش کا خزانہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کے پیغمبر ایمان لے آئے اور مومن بھی ایمان لے آئے، کہتے ہیں اللہ پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ، اور ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے۔ یہ جو پڑھ لے ان کو یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہیں اس کی ہدایت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، یہ دونوں آیتیں آخر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ شورى آفاق قانون یہاں ذکر ہے 3 پارے میں سورہ بقرہ کے آخری آیت میں، کہ اللہ اتنا ہی کسی کو پابند ٹھہراتا ہے جتنا اس کے اندر استطاعت ہے، مور دین ہز کیپیسٹی اللہ ایمبرڈن نہیں کرتا۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر اتنا ہی اس کو پابند بنانا چاہیے جتنا وہ کام کر سکے۔ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، یہ اس میں اہل کتاب کا بہت ذکر ہے، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے ناموں سے اور اللہ کی صفات سے شروع ہوتی ہے۔ تورات اور انجیل نازل کی اور قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ آپ کو ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے پانی کے اوپر، کوئی پانی پہ تصویر نہیں بنا سکتا، اللہ پانی پہ تصویر بنا کے ٹھہراتا ہے، اور پھر جیسی شکلیں دینا چاہے دے سکتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے آیتیں نازل کی منہم ہن آیات محکمات ہن ام الکتاب، کچھ آیتیں ہیں محکم پکے معانی والی کہ یعنی حلال حرام، عقیدہ آخرت، توحید، رسالت، پکی وہ محکم ہے۔ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ متشابہ ہیں جیسے جنت، جہنم، پل صراط، فرشتے، علم غیب، اللہ کے بارے میں الایمان بالغیب، اس کی صحیح حقیقت ہمیں علم نہیں ہے، ہم بس ایمان رکھتے ہیں ان پہ، اور جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے، کٹ حجتی اور بحثوں کے پیچھے، اور جو اچھے راسخ علماء ہیں وہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے آیات ہیں، ہم ان پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور ایسے ہی
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، دنیا کی جتنی زینتیں ہیں جو انسان کو اپیل کرتی ہیں وہ اس آیت میں، عورتیں، بیٹے، ڈھیر لگے سونے چاندی، نشان لگے گھوڑے، خوبصورت تیز دوڑنے والے جانور مویشی اور کھیت، ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ دنیا کی زینت ہے، ختم ہو جائے گی، واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جتنی چیزیں ذکر کی ہیں، خواتین، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، جانور، گھوڑے، کھیت، یہ 6-7 چیزیں یہ اصل میں انسان کی ضرورت ہیں اور مجبوری ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا گھل مل جانا، گھس جانا کہ اللہ کو بھول جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ اور یہ آیت بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ اللہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بھی کافر ہے، بڑا نیک ہے، بڑی اس نے نیکیاں کی، اگر وہ مسلمان نہیں تو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا۔ اور یہ بھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیں کہ اللہ مالک الملک، یعنی اللہ کی صفات اور نام ذکر کر کے بات کی ہے، تو جس کو چاہے حکومت اور بادشاہت اور اختیارات دے، اور جس سے چاہے چھین لے، کیونکہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تو اللہ پھر چھینتا ہے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ اور اسی طرح اس میں وہ بھی عظیم آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیں کہ تم لوگ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ اور پھر جس نام پہ یہ صورت ہے وہ آل عمران، حضرت مریم کے والد، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو پوری دنیا پہ فضیلت دی ہے۔ دیکھ لیں ہم نبیوں کا کتنی عزت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی عزت کرتے ہیں، ان کی والدہ کی، اور حضرت مریم کی ماں نے منت مانگی تھی میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا بیٹا میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گی، دین کی خدمت کرے گا، مسجد میں بیٹھا رہے گا۔ تو وہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو بیٹی ہوگی، بیٹی بیٹے جیسی تو نہیں ہوتی، کیسے باہر جائے گی؟ اللہ نے کہا کہ جو میں نے دیا ہے یہ تمہیں ابھی اندازہ نہیں کہ کتنی بابرکت، فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے قبول عام دیا اور اچھی بوٹی لگائی، اچھی نبات یعنی ڈالی لگائی، اس میں سے اچھی نسل ہونی تھی عیسیٰ علیہ السلام۔ اور زکریا ان کے عزیز وہ جب بھی آتے تھے حضرت مریم کو دیکھتے محراب میں تو ان کے پاس 9 کے پھل پڑے ہوتے تھے، سردی کے گرمیوں کے سردی میں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس یہ کہاں سے آ جاتے ہیں بے موسم پھل؟ قالت ہی من عند اللہ، تو چھوٹی بچی کی تربیت دیکھیں، کہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ کرامت تھی نا ولی اللہ کی، ظاہر ولیہ کے ساتھ کرامت ہوتی ہے، نبیوں کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کہ حضرت زکریا کو اللہ نے کہا بشارت دی کہ ہم نے آپ کے لیے ایک ایسا بیٹا چن رکھا ہے جس کا نام پہلے سے کبھی کسی نے نہیں رکھا، اور پھر صبح و شام اذکار کو، اور 3 دن آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی۔ انہوں نے کہا میری بیوی تو بانجھ، انہوں نے کہا ہم دینے پہ قادر ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا اے نبی علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہم نے وحی کی ہے۔ ما کنت وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب مریم پیدا ہوئی تو سب نے کہا ہم کفالت کریں گے، کسی نے کہا ہم کریں گے، تو آپ ان کے پاس نہیں جب وہ قلم پھینک کے کرے ڈال رہے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے جو پنگوڑے میں بول پڑے، وہ یکلم الناس فی المہدی، اور بزرگ ہو کے بھی وہ دانائی کی باتیں کریں گے، اور ان کو اللہ نے کتابت اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور بنی اسرائیل کا آخری رسول بھیجا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام عربوں کے رسول آئے آخری، اور ان کے چھوٹے چھوٹے مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں سے پھونک مار دیتے تھے، اڑنے لگتے تھے، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ جس کا جسم کوڑ زدہ ہوتا تھا صحیح ہو جاتا۔ مادر ذات جو نابینا بائی برتھ، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے لگتا تھا۔ تو یہ معجزے تھے۔ تو مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو کے بات کرتا تھا، پھر فوت ہو جاتا تھا، اور کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ لیکن لوگوں بات سنو، ان سب کے باوجود میں رب نہیں ہوں، عیسائیوں مجھے نہ پوچھو، میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ مکر کیا لیکن اللہ نے ان کے ساتھ کیا، اور اللہ خیر بہترین چال چلنے والا ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، حضرت عیسیٰ کی مثال بھی آدم جیسی، ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو مٹی سے پیدا ہونے والا خدا تو نہیں ہوتا نا،
یہ عقیدہ توحید. پھر آیت مباہلہ اس میں ہے، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. نجران کے عیسائی آئے نا 9 ہجری میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات سنی، پھر مکر گئے. تو اللہ کے نبی نے ان کو مسجد نبوی میں جگہ دی، نماز بھی پڑھنے کی موقع دیا، مشرق کی طرف منہ کر کے نہیں روکا. بعد میں کہتے نہیں آپ پتہ نہیں سچے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا آؤ پھر میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنے آپ خود آتے ہیں، تم بھی بلاؤ. پھر ثم نبتہل، پھر ہم کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے. مباہلہ کرتے ہیں، جیسے علماء بھی مباہلہ کرتے تھے تو جھوٹے کے ساتھ. تو اس سے پھر اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، جھوٹے کو یا تو عذاب آ جاتا ہے یا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ مباہلہ ہے. پھر اس میں وہ عظیم آیت ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اہل کتاب آپ سے بات ہو سکتی، آؤ بیٹھیں، جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہے اس پہ بات کر لیں، اختلاف کو چھوڑو. کہ ہم میں سے کوئی رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، الگ سے شرک نہ کرے، اور آپس میں دوسروں کو خدا نہ بنائے، بس ایک اللہ پہ آئے. اس پہ بھی وہ نصرانی نہیں آئے. فرمایا وما کما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ یہود تھے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے. آپ 2 دین، یہ تیسرا اسلام ہے، تینوں دین ابراہیمی ہیں، پہلے یہود، پھر نصارہ، پھر مسلمان. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ پکے سیدھے مسلمان تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ میں شرک آ گیا. اور ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، فتوے دے دے کے بیچتے ہیں، دنیا کماتے ہیں دین بیچ کے، قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہود کے علماء کا ذکر کے آیتوں کو ٹیڑھی کر کے منہ موڑ کے بولتے تھے، مذاق کرتے تھے، پڑھے لکھے ہو کے مذاق کرتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کو نہیں جائز، شایان شان نہیں کہ اللہ اس کو کتاب یا حکمت یا نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. نہ، کوئی نبی ایسے نہیں کہتا. اور لا نفرق بین احد منہم، نبیوں کے درمیان میں ہم فرق نہیں کرتے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. قرآن کہتا ہے کہ ایمان کے بغیر کام نہیں چلے گا. جو لوگ فوت ہو گئے کفر کی حالت میں اور ایسے ہی مر گئے کہ کافر تھے، تو اگر وہ سونا پوری دنیا کے برابر گولڈ اللہ کو سونا دینا چاہیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایمان کام آئے گا قیامت کے دن. اس کے بعد 4تھا پارہ شروع ہوتا ہے اسی سورہ آل عمران کا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.